اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں سے، ارے کیا تم مجھے بڑھاپے میں اولاد ہونے کی خوشخبری دیتے ہو؟ بھلا یہ کیا خوشخبری ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو؟ تفسیر موضوع القرآن میں بھی ہے اور تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات پر تعجب کرنا کہ اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی، اس کے بارے میں شاہ عبد القادر صاحب نے نتیجہ نکالا کہ کاملین بھی ظاہری اسباب سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تفسیر موضوع القرآن میں بھی لکھا ہے۔ اب انسان اگر جاہل ہو یا جاہلوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو اسے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ معصومین علیہ السلام کے کچھ اقوال ایک دستور حیات ہیں ہمارے لیے، وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جاہل کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو تمہیں تکلیف پہنچائے گا۔ مزید فرمایا کہ اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کرو گے تو تمہیں گالی دے گا یا برا بھلا کہے گا۔ مزید فرمایا اگر تمہیں کچھ دے گا تو تم پر احسان جتلائے گا، اور اگر تم اسے کچھ دو گے تو کفران نعمت کرے گا اور احسان نہ مانے گا۔ مزید فرمایا اگر تم اسے کوئی راز کی بات بتاؤ گے تو خیانت کرے گا، اگر وہ تم کوئی راز کی بات بتائے گا تو تم پر تہمت بھی لگائے گا۔ جاہل اگر امیر اور تونگر ہو گیا مغرور ہو جائے گا، سخت بد کلام اور بدتمیز ہو جائے گا۔ جاہل اگر غریب و فقیر ہو گیا تو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے گا اور گناہوں سے اجتناب و احتراز نہیں کرے گا۔ جاہل خوشی کے عالم میں فضول خرچی کرے گا اور ظلم و گناہ کے ہر حد پھلانگ جائے گا، اور جب غمگین ہوگا تو مایوس و نا امید ہو جائے گا۔ جاہل اگر ہنسے گا تو بری طرح قہقہہ لگائے گا، اگر روئے گا تو بیل کی طرح آواز نکالے گا۔ جاہل نیک لوگوں میں عیب نکالے گا اور ان کی مذمت کرے گا۔ جاہل اللہ سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ کو نگہبان سمجھتا ہے۔ جاہل نہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتا ہے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ جاہل کو اگر خوش کرو گے تو تمہاری ایسی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کرے گا جو تم میں ہوں گی بھی نہیں۔ جاہل اگر تم سے ناراض ہو گیا یا تم پر غصہ ہوا تو تمہاری تعریف تو رہی ایک طرف، وہ تمہاری وہ برائیاں بیان کرے گا جو تم میں ہوں گی بھی نہیں، اور جاہل کی روش اور مزاج ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جاہلوں سے بھی دور رہو اور بادشاہوں سے بھی دور رہو۔ سورہ مبارک حاقہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بیع الانواع کے جلد 10 صفحہ 368 پر کہ بادشاہ سے میل جول رکھنے سے بچو کیونکہ اس سے دین کی بربادی ہوتی ہے، نیز اس کی مدد نہ کرو کیونکہ اس کام میں تم لائق ستائش نہیں ہوگے۔ اب آپ کہیں گے کہ آج کل تو بادشاہ ہوتے نہیں کہیں ہیں، اسلامی سلطنت ہے مگر اس کے بعد وہاں بادشاہت چل رہی ہے۔ بہرحال جہاں بادشاہ نہیں ہے وہاں جو منسٹرز ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، وہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، یہ سب بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو جو حکم بادشاہوں سے ملنے کا ہے، اسلام کا وہی حکم ان لوگوں سے ملنے کا ہے کہ ان کے ساتھ میل زیادہ نہ رکھو بلکہ نہ رکھو، کیونکہ
جب یہ نقصان پہنچانے پر آتے ہیں تو انسان پھر سنبھل نہیں سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے اس کا سنبھلنا. اس لیے پہلے ہی سے اسلام کہتا ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.